بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القراۃ الرشیدہ کا سبق ہم پڑھ رہے تھے، جلد نمبر 2 کا سبق نمبر 12 شروع کرتے ہیں۔ الامانۃ کنز، امانۃ امانت داری، کنز خزانہ، امانت داری ایک خزانہ ہے۔ سری مالدار، یستجدی، استجدہ، یستجدی، یہ وجدہ یجد سے بنا ہے، کسی چیز کے پانے کی درخواست کرنا، وہ پانے کی درخواست کرتا ہے، حاصل کرنے کی درخواست کرتا ہے۔ حاجت ضرورت، التقط یلتقط التقاطاً معنی کسی چیز کو زمین سے اٹھانا۔ معجب معنی پسند، اچھا۔ کرایہ داری، کرایہ۔ الحکایۃ سلائی، محاکۃ سلائی کی جگہ یا سلائی کرنے کی دکان، درزی کی دکان۔ راتب تنخواہ، رغد آسودگی، خوشحالی۔ تقدم غلام صغیر فی الطریق الی سری مار بہ، مار گزرنے والا۔ تقدم آگے بڑھنا، آگے بڑھا ایک چھوٹا بچہ راستے میں، ایک مالدار کی طرف، مار بہ جو گزر رہا تھا، بہ اس کے پاس سے، یعنی مالدار کے پاس سے۔ یا اس بچے کے پاس سے۔ واستجداہ، اس نے اس سے پانے کی درخواست کی، شیئن کچھ، من العطایا، عطایا میں سے، دینے کی چیز میں سے، یعنی پیسوں میں سے کچھ مانگا۔ یسد بہ حاجتہ، جس کے ذریعے وہ اپنی ضرورت کو پورا کرے۔ سد یسد معنی بند کرنا، جس کے ذریعے وہ اپنی بھوک کو بند کرے، اپنی ضرورت کو پوری کرے۔ فاعطاہ قرشاً، تو اس نے اس کو ایک قرش، ایک پیسہ دیا۔ قرشٌ پیسہ، یعنی مالدار نے۔ فاخذہ الولد شاکراً، تو لڑکے نے اس کو لے لیا، یعنی کہ پیسے کو، شاکراً شکر کرتے ہوئے، شکریہ ادا کرتے ہوئے۔ ودعا لہ بالخیر علی ما جاد بہ من المعروف، جاد بہ معنی سخاوت کرنا۔ اور اس نے اس کے لیے بھلائی کے ساتھ دعا کی، بھلائی کی دعا دی اس پر جو اس نے سخاوت کی، بہ من المعروف، اس کے ساتھ بھلائی کے ذریعے، جو اس نے اس کے ساتھ بھلائی کی۔ ولما ابتعد السری، اور جب ابتعد دور ہونا، جب مالدار دور ہو گیا، من الصبی بچے سے، خطوات، خطوۃ معنی قدم، چند قدم۔ سقط کیس نقودہ، کیس معنی بٹوا، پاکٹ۔ سقط یسقط گرنا، نقد نقود پیسہ۔ یہاں لمبا کا جواب ہے، تو گر گیا اس کے پیسوں کا بٹوا۔
pocket ورآه الغلام وهو يسقط، اور بچے نے اس کو دیکھ لیا، رأى دیکھنا، وهو يسقط جبکہ وہ گر رہا تھا، فمشى والتقطه، تو وہ مشیم سے چلنا، تو وہ چلا یعنی گیا، والتقطه اور اس کو اٹھا لیا، وجرى نحو السری مسرعا، اور دوڑا مالدار کی طرف مسرعا تیزی کے ساتھ، تیزی کرتے نہیں تیزی کے ساتھ، وتقدم الیہ قائلا، اور اس کی طرف بڑھا کہتے ہوئے، ھذا کیس نقودک یا سیدی سقط منک، یہ آپ کے پیسوں کا بٹوا ہے جناب، اے جناب، جو آپ سے گر گیا، فالتقطته وجئت به الیک، میں نے اس کو اٹھا لیا اور آپ کے پاس اس کو لے کر آیا۔ فأخذ السيد منه الكيس معجبا، مالدار نے یا سید یعنی مالدار نے یعنی جناب نے اس سے بٹوے کو لے لیا، خوش ہو کر، تعجب کرتے ہوئے، بِأَمَانَةِ غلام فقیر، تنگ و دست بچے کی امانت داری سے، مثلہ اس کے یا اس جیسے، وقال اتحب یا بنی ان تکون مکافاتک منی علی امانتک، اور کہا مالدار نے، بیٹا کیا آپ چاہتے ہو کہ آپ کا بدلہ ہو میری طرف سے، کہ آپ کو میری طرف سے بدلہ ملے آپ کی امانت داری پر، ان اعطیک نقودا او ازید لک عملا، کہ میں آپ کو کچھ پیسے دے دوں، یا میں آپ کے لیے کوئی کام پاؤں، یا کوئی آپ کے لیے کام تلاش کروں، وجد یجد پانا ہے، یہاں تلاش کرنا ہم ترجمہ کریں گے۔ فقال الصبی، تو بچے نے کہا، العمل یا سیدی لکسب العیش، عیش یعنی زندگی گزارنا، زندگی، تو بچے نے کہا کام اے جناب، اے میرے سردار، زندگی کی کمائی کے لیے ہے، زندگی گزارنے کے لیے، خیر من نقود آخذها، زیادہ بہتر ہے، یعنی وہ عمل کام زیادہ بہتر ہے ان پیسوں سے جن کو میں لوں گا، فتنفذ سریعا وتبقى حاجتی، نفد ینفد ختم ہونا، وہ ختم ہو جائیں گے جلد ہی، سریعا جلد ہی، وتبقى حاجتی، اور میری ضرورت باقی رہ جائے گی، باقی رہے گی، بقی یبقى باقی رہنا، فسرت السری اجابته، فسرت السری اجابته، تو مالدار کو اس کے جواب نے خوش کر دیا، سر خوش کرنا، کما سرته امانته، جیسا کہ اس کی امانت داری نے اس کو خوش کیا، واخذ تلمیذا بالکراء،
اور اس نے بچے کو یعنی شاگرد کو لیا کرائے کے ساتھ، یتعلم سکھاتے ہوئے سلائی کو۔ تو اس نے بچے کو لے گیا سلائی سکھانے کے لیے کرائے پر۔ تو اس نے شاگرد کو لے گیا سلائی سکھانے کے لیے کرائے پر، فی محاکات لہ، اس کی درزی کی دکان میں، کپڑا سینے کی جگہ، وبعد سنین قلائل، اور چند سال کے بعد، صار ذلک الصبی من امہر العمال فی المصنع واکثرہم راتبا، صار یصیر ہونا، اور وہ بچہ ہو گیا ماہر کاریگروں میں سے ایک کاریگر، فی المصنع کارخانے میں، واکثرہم راتبا، اور ان سے زیادہ تنخواہ والا بن گیا، وأخیراً تولی ریاست العمل کلہ، اور آخر میں تولی ذمہ داری لینا، اور آخر میں وہ ذمہ دار بن گیا، اس کے پورے کام کی سرداری کا، یعنی وہ آخر میں وہ کارخانے کے پورے کام کا وہ ٹھیکیدار بن گیا، بڑا بن گیا، بسبب مہارتہ و اخلاصہ و امانتہ، اس کی امانت داری، اخلاص اور اس کی مہارت کی سبب، وعاش فی خبز من العیش و رغد، اور اس نے ایک آسودہ اور خوشحال زندگی گزارنے لگا، فی خبز من العیش و رغد، آسودہ زندگی گزارنا، اور وہ آسودہ اور خوشحال زندگی گزارنے لگا۔ النمر چیتا، یفترس شکار کرنا، الضخم بھاری بھرکم، فریست شکار، موطن وطن، ارقط سفید اور کالے نقطوں والا ہونا، سفید اور سیاہ دھاری والا ہونا۔ النمر حیوان یشبہ القط فی خلقتہ، چیتا ایک جانور ہے جو اپنی بناوٹ میں، اپنی خلقت میں کتے یا بلے کی طرح ہوتا ہے، سب یشبہ ہونا، ایک جیسا ہونا، ولکنہ اکبر منہ جسما واکثر قوۃ، لیکن وہ اس سے بڑا ہے جسم کے اعتبار سے اور اس سے زیادہ طاقتور ہے، حتی انہ لیفترس القوی، حتیٰ کہ وہ شکار کرتا ہے طاقتور کا، من الانسان، انسانوں میں سے، حتیٰ کہ وہ انسانوں میں سے طاقتور کا شکار کرتا ہے، والضخم من الحیوان، اور جانوروں میں سے بھاری بھرکم کا، وکل مخلوق یفر منہ، اور ہر مخلوق بھاگتا ہے اس سے، فرار ہوتا ہے، متی رآہ، جب وہ اس کو دیکھتا ہے، یعنی چیتے کو دیکھتا ہے، لأنہ مغرم بقتل ما یصادفہ بسبب و بغیر سبب، اغرم یغرم معنی بہت زیادہ خواہش مند ہونا، کیونکہ وہ خواہش مند ہوتا ہے بہت زیادہ قتل کرنے کا، جو چیز بھی اس کے سامنے آتی ہے، جو چیز بھی اس کے سامنے آ جاتی ہے، کسی بھی سبب سے یا بغیر سبب کے، بخلاف الاسد، برخلاف
شیر کے، فَإِنَّهُ لَا يَقْتُلُ حَيْوَانًا إِلَّا جَاعًا، کیونکہ شیر کسی جانور کا شکار نہیں کرتا ہے، کسی جانور کو نہیں قتل کرتا مگر جب وہ بھوکا ہو۔ جاع یجوع، بھوکا ہونا۔ وَجِلْدُ النَّمِيرِ أَرْقَةُ مُعْلَمٌ بِعَلَامٍ سُودٍ، اور چیتے کی کھال یہ سفید اور کالی کلر کی ہوتی ہے، نشان زدہ ہوتی ہے کالے نشانوں سے، کالے نشانات کے ذریعے۔ تمتد من ظہرہ الی بطنہ، جو پھیلے ہوتے ہیں اس کی پشت سے اس کے پیٹ تک، پیٹھ سے پیٹ تک۔ وَلَہُ مَخَالِبُ طَوِیلَةٌ، اور اس کے لمبے لمبے پنجے ہوتے ہیں، مخلب مخالب پنجے۔ یبرزها عند الہجوم، اس کو کھول لیتا ہے حملے کے وقت۔ وَأَنْیَابٌ تَخْتَرِقُ عِظَامَ فَرِیسَتِهِ، اور دانت ہوتے ہیں جو پھاڑ دیتے ہیں اس کے شکار کی ہڈیوں کو توڑ دیتے ہیں۔ وَهُوَ لَا يَجْرِي كَغَيْرِهِ مِنَ الْحَيْوَانِ، اور وہ دوڑتا نہیں ہے دوسرے جانوروں کی طرح، اس کے علاوہ کے جانوروں کی طرح، بل یصیب، بلکہ وہ کودتا ہے، وثبات واسعۃ، بلکہ وہ کشادہ چھلانگ لگاتا ہے، جمپ لیتا ہے۔ تزید ہضمۃ عنفا وشدۃ، جو اس کی حملے کو شدت اور سختی میں اضافہ کر دیتی ہے، جو اس کی حملے کو زیادہ کر دیتی ہے، شدت اور سختی کے اعتبار سے۔ والنمیر موطن الہند، اور چیتا اس کا وطن ہندوستان ہے، چیتے کا وطن ہندوستان ہے، یعنی ہندوستان میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ وَيَسْكُنُ الْغَابَاتِ الْكَثِيفَةِ، اور وہ گھنے جنگلات میں رہتا ہے، سکن ہے اسکن رہنا۔ وَبِشَرْطِ أَن تَكُونَ قَرِيبَةً مِنَ الْمَاءِ، اور اس شرط کے ساتھ بھی کہ وہ پانی کے قریب ہو، پانی کے قریب بھی ہو سکتا ہے۔ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجَ يَبْحَثُ عَنْ فَرِيسَةٍ لَهُ وَرَأَى الصَّيَّادِينَ فِي طَلَبِهِ، یہاں تک کہ جب وہ نکلتا ہے تلاش کرنے کے لیے اپنے شکار کو، اور وہ شکاریوں کو دیکھتا ہے اس کی تلاش میں، عاد سابحا، وہ لوٹ جاتا ہے، سابحا تیرتے ہوئے پانی میں۔ وبلغ غابته، اور اپنے جنگل پہنچ جاتا ہے، قبل ان یدرکہ احد، قبل اس کے کہ اس کو کوئی پکڑ لے۔ وفی الہند یخرج الصیادون لصیدہ، اور ہندوستان میں اس کے شکار کے لیے شکاری نکلتے ہیں، ممتطین ظہور الافیال ومدججین بالسلاح، دج مانس لیس ہونا ہتھیار سے، امتطی سواری کرنا، سوار ہو کر ہاتھیوں کی پشت پر اور ہتھیاروں سے لیس ہو کر۔ فَإِذَا رَآهُمْ قَادِمِينَ لَهُ، جب شیر ان کو دیکھتا ہے ان کی طرف آتے ہوئے، تَوَغَّلَ فِي الْغَابِ، تو وہ جنگل میں گھس جاتا ہے، لِيَتَوَارَى فِي خِلَالِهِ، تاکہ وہ جنگل کے بیچ میں چھپ جائے۔ لیکن تَمُجُّ الْأَغْصَانِ، لیکن ٹہنیوں کا ہلنا، يَنُمُّ عَلَى مَكَانِ، اس کی جگہ کو بتلا دیتی ہے۔ فَيُطْلِقُونَ عَلَيْهِ الرَّصَاصَ، تو وہ اس پر گولی چلا دیتے ہیں۔ فَيَقَعُ قَتِيلًا لَا حَرَاكَ بِهِ، تو وہ گر جاتا ہے قتل ہو کر، تو وہ شکار ہو کر گر جاتا ہے، اس میں حرکت نہیں ہوتی کوئی۔ وَهُوَ وَالْفِيلُ عَدُوَّانِ لَدُودَانِ، شیر اور ہاتھی دونوں بڑے جھگڑالو دشمن ہیں۔ يَخَافُ كُلُّ مِنْهُمَا الْآخَرَ، ان میں سے ہر ایک
دوسرے سے ڈرتا ہے۔ ولیکنہما لیکن وہ دونوں اذا اجتمعا قامت بینہما حرب شدید لیکن جب وہ دونوں جمع ہو جاتے ہیں تو دونوں کے درمیان ایک سخت جنگ کھڑی ہو جاتی ہے۔ فیتعلق النمیر بخرطوم الفیل چیتا ہاتھی کی سونڈ سے خرطوم سونڈ سے لپٹ جاتا ہے۔ ویحاول الفیل ان یلقیہ تحت اقدامہ اور کوشش کرتا ہے ہاتھی کہ وہ اس کو ڈال دے، اس کو پٹک دے، اپنے قدموں کے نیچے ڈال دے، پٹک دے۔ ثم ینزل علیہ پھر وہ اس پر اتر جاتا ہے، بکل جسمہ یعنی اتر جاتے ہیں، بیٹھ جاتا ہے اپنے پورے جسم سے۔ فیقتلہ شر قتلۃ پھر وہ اس کو بری طرح مار ڈالتا ہے ہاتھی۔ یہ ہمارا سبق پورا ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔